مقام ابراہیم کی دلچسپ تاریخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ناظرین کرام، کعبہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم سے متعلق تفصیل سے بات کریں گے کہ مقام ابراہیم کیا ہے، اس کی دلچسپ تاریخ کیا ہے، یہ پتھر کس طرح اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ پاک نے اسے کس طرح زمین کی آفتوں سے بچائے رکھا۔ اس کے ساتھ ہم اس کی اہمیت و فضیلت کے متعلق بھی بات کریں گے۔ لہٰذا ان تمام باتوں سے متعلق جاننے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیے۔ ناظرین، اگر مقام ابراہیم کی بات کریں تو لفظ مقام کا اطلاق جگہ پر ہوتا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں سیدنا ابراہیم کعبۃ اللہ کی تعمیر کے دوران مقیم رہے۔ اس کا اطلاق اس پتھر پر بھی ہوتا ہے جس پر ٹھہر کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی دیواریں تعمیر کی تھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ملا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ تعمیر کرتے کرتے جب خانہ کعبہ کی دیواریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر سے اونچی ہو گئیں اور آپ کے لیے مزید پتھر لگانا مشکل ہو گیا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک معجزے کا نزول ہوا، جو کہ ایک پتھر کی شکل میں تھا، جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مقدس پتھر ہے جو کعبہ معظمہ سے چند گز کی دوری پر رکھا ہوا ہے۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ سے تقریباً 13.25 میٹر مشرق کی جانب قائم ہے۔ یہ وہی پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور جب دیواریں سر سے اونچی ہو گئیں، جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی دیواروں کی تعمیر فرمائی، اس پتھر میں 2.5 انچ گہرائی تک آپ علیہ السلام کے نقوش کف پائے مبارک اتر گئے۔ ناظرین، مقام ابراہیم زمین سے تھوڑا اونچا لکڑی کے گنبد پر مشتمل ہے۔ یہ گنبد 4 ستونوں پر کھڑا ہے۔ اس گنبد کے اندر وہ پتھر موجود ہے جس میں ان 4 ستونوں کے ساتھ آہنی دریچے بنائے گئے، جس سمت سے مقام ابراہیم میں داخل ہونے کا راستہ ہے۔ اس میں سنہرے اور منقش نشانات ہیں۔ وہیں 4 ستونوں کے درمیان مسلح صعبات ہے۔ 2 ستونوں پر گنبد ہے۔ اس کے اطراف میں گنبد کے اندر سونے کے پانی سے آیات اور مقدس عبارات منقش کی گئی ہیں۔ مقام ابراہیم کے کمرے کا رقبہ 18 مربع میٹر ہے، جبکہ مقام ابراہیم 1.5 میٹر سے زیادہ نہ تھا۔ 18 رجب سن 1387 کو مقام ابراہیم کو اعلیٰ درجے کے کرسٹل کے شوکیس میں رکھنے کی تقریب منعقد کی گئی، جس کی بدولت حرم شریف میں تقریباً 5 مربع میٹر کا رقبہ خالی ہو گیا۔ مقام ابراہیم کے گنبد کو کئی بار مرمتی عمل سے گزارا گیا۔ آخری بار مقام ابراہیم کی مرمت اور تزئین سن 1387 میں کی گئی۔ شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود نے مقام ابراہیم کا پورا ڈھانچہ دھاتوں سے تیار کروایا اور اس کی تیاری میں اعلیٰ معیار کا تانبا استعمال کیا گیا۔ اس کے اندرونی حصے میں سنہرے پانی سے تیار کیا ہوا دریچہ نصب کرایا۔ اس کے علاوہ اس کے فرش پر سیاہ گرینائٹ کی جگہ سنگ مرمر لگایا۔ مقام ابراہیم کے گنبد کا خالص وزن 1 کلو 750 گرام ہے۔ اس کی اونچائی 1.30 میٹر ہے۔ زیریں قطر 40 سینٹی میٹر ہے۔ بالائی حصے میں قطر 20 سینٹی میٹر ہے۔ بیرونی زیریں قطر 80 سینٹی میٹر اور نچلا دائرہ 2.51 میٹر ہے۔ سعودی عرب کی حرمین شریفین جنرل پریزیڈنسی کی تکنیکی سروس کی انتظامیہ نے مقام ابراہیم کو منور اور معطر رکھنے کے لیے خصوصی انتظام کیے ہیں۔
حجر اسماعیل پر ایک فانوس نصب کرنے کے ساتھ اس کا بیرونی ڈھانچہ دھاتی مواد سے تیار کیا ہے۔ ناظرین، پتھر کی تاریخ سے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کے ٹکڑے کو خانہ کعبہ کی جگہ کے تعین کے لیے بھیجا۔ جب وہ بادل کا ٹکڑا چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سائے میں چلتے رہے، یہاں تک کہ جب مکہ مکرمہ آیا تو بادل کا ٹکڑا بیت اللہ کی جگہ ٹھہر گیا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ بادل کے ٹکڑے کے سائے کے نیچے خانہ کعبہ تعمیر کرو، نہ اس میں کمی کرو اور نہ زیادتی کرو۔ خانہ کعبہ کی جگہ کا تعین اور ظاہر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں طور سینا، جبل زیتون، جبل لبنان جو ملک شام میں واقع ہے، جبل جودی جو جزیرے کا پہاڑ ہے، جبل ہرا جو مکہ میں واقع ہے کہ پتھروں سے کی گئی، اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی گئی تھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کی جگہ تک بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے پاس ایک بہترین اور خوبصورت پتھر لاؤ جو لوگوں کے لیے بطور علامت برقرار رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس سے بھی اچھا پتھر لاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے تو جبل ابو قیس سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، تیرے لیے میں نے ایک امانت رکھی ہے، پس تو اس کو لے جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود کو لائے اور اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ پتھر بہت ہی مقدس اور متبرک ہے۔ جو مسلمان حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ ہجوم زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیں۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہاتھ جتنی بلندی تک چن لی گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں مزید بلند کرنا شروع کر دیں۔ روایت ہے کہ جوں جوں دیوار اونچی ہوتی چلی جاتی تھی، یہ پتھر آپ ہی آپ بلند ہوتا جاتا تھا، اور جب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر سے اترنا چاہتے تھے تو نیچے ہو جاتا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اول اسلام سے اب تک موجود ہیں۔ یہ پتھر اس زمانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک کعبے کی دیواروں کے ساتھ چپکا رہا۔ پھر اس پتھر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ سے دور کر دیا تاکہ طواف کے وقت رکاوٹ نہ بنے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور آپ علیہ السلام کے دونوں مقدس قدموں کا اس مقدس پتھر پر گہرا نشان پڑ گیا۔ اس پتھر کا یہ بھی معجزہ ہے کہ جب سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کعبہ کی تعمیر شروع کی تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر دیتے جاتے اور سیدنا ابراہیم دیوار تعمیر کرتے۔ جب دیوار اونچی ہو گئی تو یہ پتھر لایا گیا جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں مکمل کیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جوں جوں دیواریں اونچی ہوتی جاتی تھیں، پتھر بھی اونچا ہوتا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پتھر میں اپنی خصوصی نشانیاں ثبت کر دیں۔ آپ علیہ السلام کے قدموں کے مبارک نشان کی بدولت اس پتھر کی فضیلت اور عظمت میں اس طرح 4 چاند لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں 2 جگہ پر اس کی عظمت کا ذکر، 2 جگہ پر اس کی عظمت کا خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی کعبہ مکرمہ میں خدا کی بہت سی روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔
اور ان نشانات میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے۔ اور دوسری جگہ اس پتھر کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ 4000 برس کے طویل زمانے سے اس بابرکت پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ اس طویل مدت سے یہ پتھر آسمان کے نیچے زمین پر رکھا ہوا ہے۔ اس پر 4000 برساتیں گزر گئیں، ہزاروں آندھیوں کے جھونکے اس سے ٹکرائے، بارہا حرم کعبہ میں پہاڑی نالوں سے برسات میں سیلاب آیا، اور یہ مقدس پتھر سیلاب کے تیز دھاروں میں ڈول رہا تھا۔ کروڑوں انسانوں نے اس پر ہاتھ پھیرا، مگر اس کے باوجود آج تک ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر پر باقی ہیں، جو بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت ہی بڑا اور نہایت ہی معظم معجزہ ہے۔ اور یقیناً یہ پتھر اللہ تعالیٰ کی آیات اور کھلی ہوئی نشانیوں میں سے ایک بہت ہی بڑا نشان ہے، اور اس کی شان کا یہ عظیم الشان نشان ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرت کا سامان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ تمام لوگ میرے مقدس گھر خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اس پتھر پر 2 رکعت نماز ادا کرو۔ تم لوگ نماز تو میرے لیے پڑھو اور سجدہ میرا ادا کرو، لیکن مجھے یہ محبوب ہے کہ سجدوں کے وقت تمہاری پیشانیاں اس مقدس پتھر کے پاس زمین پر لگیں کہ جس پتھر پر میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان بنا ہوا ہے۔ سن 1967 سے پہلے اس مقام پر ایک کمرہ تھا، مگر اب سونے کی ایک بہت بڑی جالی میں بند ہے۔ اس مقام کو مصلی کا درجہ حاصل ہے، اور امام کعبہ اسی کی طرف سے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے ہیں۔ طواف کے بعد یہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کا حکم ہے۔ احناف کے نزدیک طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہیں، نفل نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان اسلام کی ابتدا تک اس چٹان پر موجود تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم سے وہ پتھر مراد ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اس پتھر میں پاؤں کے نشانات ظاہر تھے، اور آج تک یہ بات معروف ہے، اور جاہلیت میں عرب بھی اسے جانتے تھے۔ آج تک یہ بات معروف ہے اور جاہلیت میں عرب بھی اسے جانتے تھے، جس طرح کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مقام ابراہیم دیکھا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں اور ایڑیوں کے نشان موجود تھے۔ امام فخر رازی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ ایک پتھر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی متعدد نشانیوں کو لیے ہوئے ہے، نیز اس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نقش پاک کا وجود اس بات کی علامت ہے کہ اس کعبۃ اللہ کے صحیح جانشین معمار کعبۃ اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکار ہیں۔ ناظرین، یہ بات قابل ذکر ہے کہ دور جاہلیت میں کفار قریش نے کعبۃ اللہ کے پتھر کو خدا بنا لیا تھا، مگر حجر اسود اور یہ پتھر ان کی زیادتی سے محفوظ رہے، جبکہ ان کے نزدیک مقدس ترین پتھروں میں سے یہ 2 پتھر تھے۔ اس میں گہرائی سے غور کرنے والا اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت تھی کہ ان دونوں پتھروں کو اس نے پوجے جانے سے محفوظ رکھا۔ اگر دور جاہلیت میں ان پتھروں کو پوجا جاتا، پھر اسلام ان کے تقدس کو بحال رکھتا، تو کفار اور منافق اس بات کا طعنہ دینے سے باز نہ رہتے کہ توحید کے علم بردار یہ مسلمان آج انہی پتھروں کو چوم رہے ہیں اور قابل تعظیم قرار دے رہے ہیں جو ہمارے نزدیک خدا سمجھے جاتے ہیں۔ دور نبوت کے بعد تمام مسلمان خلفاء اور امراء نے مقام ابراہیم کی تعظیم اور اس کے احترام میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ چنانچہ بعض خلفاء نے
رخام کا چبوترا بنوا کر اس پر اس پتھر کو نصب کیا۔ خلیفہ منتصر باللہ نے اس چبوترے پر چاندی کی زمین بچھائی، مقام ابراہیم پر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کروا دیا جو مختلف حکومتوں کے دور میں اونچا ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شکل ایک مربع کمرے کی سی ہو گئی جس کی چھت پر ایک منقش گنبد نصب تھا، جس کو باب شیبہ کا نام دیا جانے لگا۔ یہ کمرہ جو کعبۃ اللہ سے متصل تھا، طواف کرنے والوں اور نمازیوں کی تعداد میں اضافے کے بعد اچھی بھلی رکاوٹ ثابت ہونے لگا۔ اس موضوع پر بحث و تحقیق کے بعد شاہ فیصل کی خدمت میں یہ تجویز رکھی گئی کہ اس کمرے کو ختم کر کے مقام ابراہیم پر اس کے سائز میں شیشے کا ایک مخروطی بکس نصب کر دیا جائے جس سے مطاف کی جگہ بھی کھلی ہو جائے۔ نیز بعض کمزور ایمان مسلمانوں کا اس کمرے سے متعلق یہ اعتقاد بھی یہیں ختم ہو جائے گا کہ اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے۔ مقام ابراہیم مسلمانوں کے نزدیک دنیا میں مقدس ترین اور معظم ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ تمام مسلمان کعبۃ اللہ کی زیارت کے دوران حجر اسود اور مقام ابراہیم کی زیارت کو فرض سمجھتے ہیں، اور مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنے کا موقع ملنا ایک بہت بڑے اعزاز کے طور پر سمجھتے ہیں۔ مقام ابراہیم دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ مشہور تابعی امام البصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 15 ایسے مقامات ہیں جہاں کی جانے والی دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ چنانچہ ایک علماء اور فقہا کے نزدیک طواف کعبہ کے بعد مقام ابراہیم کے پاس پڑھی جانے والی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ نبوت سے قبل، دور نبوت میں اور بعد میں یہ پتھر کعبۃ اللہ میں کس مقام پر رکھا ہوا تھا، اس میں متعدد اور متضاد روایات ملتی ہیں۔ ان روایات کی روح سے مقام ابراہیم کی جگہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں وہی تھی جو آج ہے۔ اسی طرح دور نبوت اور دور ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی یہ پتھر اسی جگہ موجود تھا جہاں آج ہے، یہاں تک کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آنے والے سیلاب نے اس پتھر کو مکہ مکرمہ کے زیریں حصے تک بہا دیا، جس کو بعد میں اسی جگہ پر نصب کر دیا گیا جہاں وہ پہلے تھا۔ ناظرین، حرم مکہ میں اللہ تعالیٰ کی باقی رہ جانے والی نشانیوں میں سے یہ ایک پتھر ہے جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نقش پاہ ثبت ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ بنا دیا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے تو وہ ایک عام پتھر کی طرح سخت تھا، مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس پر کھڑے ہونے کے بعد وہ نرم پڑ گیا اور ان کے قدم مبارک کے نشان اس پر ثبت ہو گئے، اور دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پتھر کو اسی طرح سخت کر دیا جیسے پہلے تھا۔ چونکہ پچھلے دور میں یہ پتھر کھلی جگہ رکھا ہوا تھا، جس کے تقدس کی وجہ سے زائرین کعبہ اس پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اب اس پتھر سے قدموں کے واضح نشانات مٹ چکے ہیں اور ان کی جگہ چند حلقے رہ گئے ہیں۔ ویسے بھی قدموں کی انگلیوں کے واضح نشان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک موجود رہے۔ چنانچہ موطا ابن رہد میں یونس بن شہاب سے اور وہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے مقام ابراہیم میں انگلیوں اور ایڑیوں کے نشان دیکھے ہیں جو لوگوں کے بار بار چھونے سے مدھم پڑ چکے ہیں۔ اس بات پر محققین کا اتفاق ہے کہ لوگوں کے ہاتھ لگنے سے نشانات جاتے رہتے ہیں۔ ابن جریر نے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ قتادہ کا بیان ہے کہ اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اس میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس کے قریب نماز پڑھیں، اور یہ حکم نہیں کہ اس پر ہاتھ پھیریں اور مسح کریں۔ اور اس امت نے بھی وہ تکلیف شروع کر دی
جو پہلی امت کرتی تھی۔ ہمیں دیکھنے والے نے بتایا کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں اور ایڑیوں کے نشانات موجود تھے، اور لوگ اس پر ہاتھ پھیرتے رہے حتیٰ کہ وہ نشانات مٹ گئے۔ اس بارے میں شیخ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مقام ابراہیم کا ثبوت ملتا ہے، اور جس پر کرسٹل چڑھایا گیا ہے یہ مقام ابراہیم ویسا نہیں جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ظاہر ہوتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے معروف مورخ شیخ محمد طاہر الکروی اس پتھر کا کھلے طور پر مشاہدہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ میرا قیاس یہ کہتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قد ہمارے دور کے عام انسانوں کے برابر ہی تھا، نہ وہ زیادہ طویل القامت تھے اور نہ ہی پست قد تھے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام سے اپنے قد و قامت میں مشابہت رکھتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ معراج کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، چنانچہ ان کی اولاد میں ان کی مشابہت پانے والا، ان کی شباہت رکھنے والا میں نے اپنے آپ کو ہی پایا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ بن سلام نے یہ قول نقل کیا ہے کہ تعمیر کعبہ کے موقع پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جوں جوں کعبے کی دیوار کو اونچا کرتے جا رہے تھے، اسی طرح یہ پتھر بھی اپنی قامت میں اونچا ہوا جا رہا تھا، اور اس پتھر پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ساری دنیا کے لوگوں میں حج کا اعلان فرمایا تھا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ مقام ابراہیم ایک ایسا پتھر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزے کی طرح آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ دنیا اس بات پر بڑا حیران ہوتی ہے کہ ایک عام پتھر، ایک سخت پتھر، اس پر جب کوئی انسان کھڑا ہو تو اس کے پاؤں کے نشان اس پر کیسے ثبت ہو سکتے ہیں؟ لیکن مسلمانوں کا اعتقاد بہت مضبوط ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اور آنے والی امت کے لیے اور آنے والے نسل انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع پر ایسے ایسے معجزات اور ایسی ایسی نشانیاں رکھی ہیں جو ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور کفار تک کو اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہیں۔ انہی نشانیوں میں یہ مقام ابراہیم وہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا اور خدا تعالیٰ کے معجزات کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ناظرین، جب مسلمان حج و عمرہ کے لیے مکہ معظمہ جاتے ہیں تو وہاں دو معجزات، کھلے معجزات، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کی کھلی نشانیاں ان کے سامنے ہوتی ہیں۔ ایک بذات خود کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ، جس کے مقام کا تعین اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے اللہ تعالیٰ کے گھر کی حیثیت سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پہلی عبادت گاہ بنانے کے لیے تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی تھی۔ اور پھر جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو شروع کی تو انہیں اس مقام کا صحیح علم نہیں تھا جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے پہلا خدا کا گھر تعمیر کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادل کا ٹکڑا آتا اور اس جگہ پر سایہ کر دیتا جس حصے پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہونی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگوار جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران پیش آنے والی تمام مشکلات کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزاتی حل نکلا۔ جیسے یہ مقام ابراہیم جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی دیواریں اونچی کی۔ خانہ کعبہ میں وہ خلا جس کا ان کے پاس کوئی حل نہ تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پر نصب کرنے کے لیے
حجر اسود کو پہلے ہی دنیا میں بھیج دیا گیا تھا، اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کسی پتھر کی تلاش میں نکلے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں وہ حجر اسود عطا کیا گیا، جسے لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ پہ نصب فرمایا، اور خانہ کعبہ کی رونق میں اضافہ ہوا، اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو کعبۃ اللہ اور مقام ابراہیم کی زیارت نصیب فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام پر ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا ضرور کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں، تو سب کا مالک ہے اور سب کو تو ہی پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز کر دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے، اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گرے پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے نا آشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دیجئے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما،
ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو دھو دینا، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع دار اور مطیع ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور خاص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ
تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما، اور اپنی امت کی طرف سے اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔